پڑھتے چلے، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، سارے نبی مسائل میں گرتے ہیں تو پکارتے ہیں کس کو؟ اللہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی دعائیں قرآن نے سکھائیں کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے، توسل، صدقے کا کوئی ذکر نہیں۔ جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے پڑھ، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں قرآن کی پڑھی، سچی سچی بات کیجئے، کسی میں وسیلے کا ذکر ہے نہیں، واسطے کا ذکر ہے، تو خیر کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے۔ حدیث میں ایک پورا باب موجود ہے، باب الدعوات، میرے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، خدا گواہ ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے وسیلے کا کوئی ذکر، کوئی ذکر سن نہیں سمجھ آئی علماء نے یہ صدقہ تے طفیل تے وسیلہ کتھوں کٹے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ حنفی میں۔ یہ علماء بیٹھے، فضوری پڑھو، ہدایہ پڑھو، بیر الرائق پڑھو، کیا لکھا ہوا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بحق انبیائک، بحق اولیائک، اس طرح دعا مانگنی، انبیاء کے حق سے میری دعا قبول کر، اولیاء کے حق سے میری دعا قبول کر۔ امام صاحب کہتے ہیں مکروہ، اور مکروہ کا جب جملہ مطلق بولا جائے فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو مکروہ سے کیا مراد ہوگا؟ مکروہ حرام ہے، حرام۔ امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں، قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، پتہ نہیں علماء کتوں کٹے، ساری دعا مانگتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مانگ مانگ کے نبی پاک نے صدقے نہ ساری یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آخر میں آ گیا نبی پاک۔ کس صحابی نے مانگی ہے یہ دعا؟ حضرت ابوبکر نے کبھی اس طرح دعا مانگی؟ حضرت عمر نے مانگی، حضرت عثمان نے مانگی، حیدر کرار نے مانگی، حسنین کریمین نے مانگی، کس نے مانگی ہے یہ دعا؟ پھر مصیبت یہ بن گئی کہ عربی کے کچھ لفظ جو ہیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی کے لفظ، لیکن عربی میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کا معنی اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو معنی اور، وہ اردو میں استعمال کر کے عربی والا معنی اردو میں لے لیتے ہیں۔ مثلا حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تو حکمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ سب کوئی مر جائے، اور یہ اردو والی حکمت ہے بھائی، حکمت نال گل کرو، ذرا حکمت نال گل کرو، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، طریقے سے بات کرو۔ اور اردو میں جو حکمت ہے بات باقی طریقے سے کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو خواب آیا میرے سارے دانت گر گئے، خواب میں دانت گر گئے، صبح کے ٹائم پریشان ہوا، تعبیر والے علماء کو تو پوچھا میں کیا تعبیر ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے سارے خاندان کے لوگ آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ اس نے جلاد کو بلایا، اس نے کہا اس کی گردن قلم کرو، یہ میرے سارے خاندان کو مارو، قلم۔ دوسرا معبر آیا، وہ پہلے کا حشر دیکھ چکا تھا، اس نے کہا جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر تمام خاندان کے لوگوں کی عمر سے زیادہ ہوگی۔ بات تو وہی، لیکن اس نے بات حکمت سے کی، اس نے بات حکمت، اس نے کہا اس کو انعام دے دو، بات حکمت سے کرنی چاہیے۔ تو میں سنایا کرتا ہوں، کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ عورتیں زیور پہن کر بازار میں نہ آئیں، سونے کے زیور پہن کے نہ آئیں۔ عورتوں کو خبر پہنچی، عورتیں دھرنا دے دیتا، اور جناب جلوس نکالا، احتجاج کیا، ہمارے زیور کے ساتھ آپ باہر نہیں نکل سکتی، یہ کیا ہوا؟ بادشاہ پریشان ہوا،
بادشاہ نے سوچا حکم واپس لوں تو بےزتی ہے، حکم واپس نہ لوں تو عورتیں سڑکوں پہ۔ کسی حکیم کو بلایا، سیانے بندے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا حل تو میں نکال دیتا ہوں ابھی۔ کیا حل ہے؟ آپ اعلان کریں خوبصورت عورتوں کو زیور پہن کر بازار میں نہیں آنا چاہیے۔ خوبصورت عورتیں، جو بدصورت عورتیں ہیں وہ اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے زیور پہن لیں۔ ساری عورتیں زیور نہ، اب کون بدصورت بنے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ عربی میں حکمت اس معنی میں نہیں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وہاں معنی ہے اپنے رب کی توحید کی طرف بلا پختہ دلائل کے ساتھ۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ تیرے دلیلیں پختہ ہونی چاہیے تھی۔ عربی میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح وسیلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ذریعہ، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسروں کی سفارش، یہ ذریعہ۔ اور عربی میں جو وسیلہ ہے نا اس کا معنی ہے تقرب، قرب، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، یہ عربی کا الوسیلہ ہے۔ مصیبت یہ بن گئی کہ عربی والا الوسیلہ ہتھے چڑھ گیا اردو دے، انہوں نے کہا جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑ کی ضرورت ہوتی ہے، رب تک پہنچنا ہو تو پھر بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت۔ عربی میں الوسیلہ التقرب، خدا گواہ ہے تفسیر ابن جریر سے لے کر پیر کرم شاہ بھیروی کے ضیاء القرآن تک، یہ بریلوی عالم ہے، تمام مفسرین نے وسیلے کا یہی معنی لکھا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ پڑھو سورۃ مائدہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ وہاں کیا معنی کرتے ہیں ہمارے دوست؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تقوی اور جہاد اور اللہ کی طرف ذریعہ ڈھونڈنا، اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ اب میں نہ کرنے لگا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان آ گیا، ایمان ایک ذریعہ ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایمان، تقوی، جہاد۔ اللہ کہتی ہے ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو، اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو، اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب ہو، ایمان کے ذریعے اللہ کے قریب۔ اگر کسی کو میری یہ بات پسند نہیں آتی تو میں علمی بحث تو کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں۔ اذان کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ کیا میں نے اس کا؟ آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ وہ جو تیرے نبی ہیں نا انہیں الوسیلہ عطا کر، انہیں الوسیلہ عطا کر۔ یہ الوسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت میں ایک منزل ہے، جنت میں ایک جگہ ہے، اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں، ایک بندے کو ملنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے امید ہے مجھے ملے گی، تم میرے لیے دعا مانگو، جو میرے لیے دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ لیکن ذرا علماء سے پوچھیے گا تو صحیح، اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں بھی سمجھائے نا، اس مقام کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟ اس مقام کا نام الوسیلہ اس لیے پڑ گیا کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے۔
تو پھر وسیلے کا کیا معنی ہوا؟ قرب، نزدیکی، تقرب۔ تو جب بھی پکارنا ہے تو بغیر واسطے، وسیلے، طفیل اور صدقے کے براہ راست پکارنا ہے کس کو؟ کوئی تصور نہیں ہے وسیلے کا اور طفیل کا اور صدقے کا اور واسطے کا، کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں کوٹ لتا کا ایک چودھری ہو، بڑا امیر آدمی ہو، سخی بھی بڑا مشہور ہو، کسی کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ میں اس کے پاس آیا، مجھے ایک چیز چاہیے تھی، میں گیا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، اس نے مجھے وہ چیز نہیں دی، انکار کر۔ میں باہر آیا، میں نے مولا ابوبکر سے بات کی کہ یار چیز لینی ہے، مجھے اس نے نہیں دی۔ مولا ابوبکر نے مجھے کہا اس دا فلانا بیلی ہے نا دوست، اس کے پاس جاؤ، وہ کہے گا نا اس کو انکار نہیں کرنا، اس کو انکار نہیں۔ میں اس بندے کے پاس چلا گیا، اس بندے نے کہا بھئی یہ چیز دے دے، اس کے کہنے پر اس چودھری نے مجھے وہ چیز دے دی۔ چودھری دے پلے کی رہ گیا؟ کیا رہ گیا اس کو؟ تو آپ اللہ کے پلے کچھ تو چھوڑیں نا خدا کے لیے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، اللہ نہیں دیتا۔ نبی دا واسطہ ہی ہوں دینا کہ نہیں ہوں تے دینا پڑتا۔ یہ کیسا رحمت ہے؟ اس میں تو اللہ کی توہین ہے۔ پتہ نہیں علماء نے یہ صدقہ، واسطہ، وسیلہ کہاں سے نکالا ہے، اور نتھی ہوئی توحید تمہارے نبی نے تمہیں سکھائی، اس پر عمل کرو اور بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو تو صرف ہو۔ عبادت کی جو دوسری پڑھتے چلے، حضرت یونس، حضرت